بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا لشکر مکہ پر امن قائم کر کے مدینے واپس نہیں لوٹا تھا، بلکہ ایک نئی آزمائش نے اب ان کا انتظار کیا تھا۔ وادی حنین میں جب دشمن نے ایک گھات لگا رکھی تھی جو طاقتور اور پرعزم تھے، لیکن مسلمانوں کی فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور عرب کے قبائل خوف اور غرور کے بیچ بھی لڑنے کو تیار تھے۔ یہ جنگ ایمان اور ہمت کی آخری جنگ تھی، جہاں ہر فرد کی قربانی اہم تھی۔ وادی حنین میں اب ہر طرف گھوڑے، نیزے اور لڑائی کی باز گشت تھی، مگر مسلمانوں کے دل اس وقت بھی مطمئن اور مضبوط تھے۔ اب وادی حنین میں تاریخ ایک نیا موڑ لینے والی تھی اور اس جنگ کا ہر لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اگر آپ غزوہ حنین اور اس کا تاریخی پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی طاقت، بہادری اور اثر عرب کی سرزمین میں واضح نظر آتا تھا، لیکن اس وقت کچھ قبائل، جن میں خصوصاً حوازن اور ثقیف، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے ایک طرف خوفزدہ تھے، مگر دوسری طرف غرور میں بھی مبتلا تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مکے میں مستحکم ہونے سے پہلے ہی ایک بڑی شکست دی جائے۔ اسی لیے انہوں نے وادی حنین میں ایک بڑا لشکر جمع کیا اور مسلمانوں کے لیے گھات لگانے کی منصوبہ بندی کی۔ ان کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کی فتح کا سلسلہ رک جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے دیگر قبائل پر بھی یہ پیغام جائے کہ مسلمانوں کے خلاف مزاحمت اب بھی ممکن ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت اور منصوبہ بندی کے ساتھ مجاہدین کو لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس مرتبہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، جس میں 10,000 مجاہدین فتح مکہ کے لشکر کے تجربہ کار سپاہی تھے اور تقریباً 2,000 مسلمان نئے شامل ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہر فرد کی تربیت اور ہمت کا جائزہ لیا اور ان سب میں فوجی نظم و ضبط قائم کیا اور ہر دستے کو واضح ہدایت دی کہ دشمن کی گھات اور کسی بھی وقت حملے کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ لشکر کی تیاری میں خاص توجہ یہ تھی کہ مسلمان ہر لحاظ سے مستعد اور متحد ہوں۔ مجاہدین کو فرائض تقسیم کیے گئے، گھڑ سواروں اور پیادہ فوج کے درمیان فاصلے کو طے کیا گیا اور فوجی صفوں کو منظم کیا گیا تاکہ دشمن کے حملہ آور مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ نہ ڈال سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ہر دستے کا معائنہ کیا اور ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہر وقت حاضر رہے تاکہ ہر سپاہی میں ایمان اور قربانی کی روح جاگ اٹھے۔ رمضان کے مہینے میں لشکر مدینے سے روانہ ہوا۔ راستے میں مختلف قبائل بھی شامل ہوتے گئے اور لشکر کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی۔ اس دوران بھی تمام منصوبہ بندی کو خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمن کو پیش کی اطلاع نہ ملے۔ مسلمانوں نے خاموشی اور حکمت کے ساتھ وادی حنین کی طرف بڑھنا شروع کیا اور ہر قدم محتاط انداز میں آگے کی طرف بڑھایا۔ راستے میں لشکر نے چند چھوٹے پڑاؤ رکھے تاکہ آرام، پانی اور سپاہیوں کی تیاری مکمل ہو سکے۔ جب مسلمانوں کا یہ لشکر وادی حنین کے قریب پہنچا، مسلمانوں کو دشمن کی موجودگی کا اندازہ ہو چکا تھا، جو گھات میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک حملے کے لیے تیار تھے۔ یہ منظر انتہائی سنجیدہ
اور فیصلہ کن تھا۔ یہاں پہنچ کر مسلمانوں کے لشکر نے اپنی صفوں کو آخری مرتبہ منظم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سپاہی کو حوصلہ دیا کہ ایمان اور اللہ کی مدد کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ لشکر کی تیاری اور مدینے سے روانگی کے عمل نے غزوہ حنین کے فیصلہ کن مرحلے کی بنیاد رکھی، جہاں ہر لمحہ ایمان، حکمت اور قربانی کا امتحان ہونے والا تھا۔ جب اسلامی لشکر وادی حنین کے قریب پہنچا تو فجر کا وقت تھا۔ فضا میں خاموشی اور سنجیدگی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ وادی تنگ تھی اور پہاڑی دروں سے گھری ہوئی تھی۔ یہ جگہ گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے نہایت موزوں جگہ تھی۔ دشمن قبائل حوازن اور ثقیف پہلے ہی پہاڑی دروں میں وادی کے اطراف میں چھپ کر بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے اچانک حملے کی مکمل منصوبہ بندی پہلے ہی کر رکھی تھی، لیکن مسلمانوں کو اللہ اور اپنی تعداد پر اعتماد تھا، کیونکہ وہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ میدان میں اتر رہے تھے، جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ یہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ جیسے ہی مسلمان لشکر اس وادی میں داخل ہوا، اچانک چاروں طرف سے تیروں کی بارش اور شدید حملے مسلمانوں پر شروع ہو گئے۔ دشمن نے گھات لگا کر ایسا حملہ کیا کہ ابتدائی صفوں میں کمزوری اور اضطراب پیدا ہو گیا، لیکن وادی کا راستہ تنگ تھا اور اندھیرا تھا۔ اس اچانک یلغار نے لشکر کے کچھ حصوں میں وقتی انتشار پیدا کر دیا۔ بعض نئے مسلمان جو فتح مکہ کے بعد شامل ہوئے تھے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور صفوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ ایک سخت آزمائش مسلمانوں کے لیے اس وقت بن چکا تھا، مگر اس نازک وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا اور مجاہدین کے حوصلوں کو مسلسل بڑھاتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار آگے کی طرف بڑھنے لگے اور بلند آواز سے مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ اعلان دراصل لشکر کے حوصلے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بلند آواز رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے انصار اور مہاجرین کو پکارنا شروع کیا، اے بیعت رضوان والو، اے انصار۔ یہ آواز سنتے ہی مخلص صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جانثار صحابہ کرام نے مضبوطی سے محاذ سنبھال لیا اور آہستہ آہستہ مجاہدین کی جو صفیں منتشر ہوئی تھی اب دوبارہ منظم ہونے لگی اور مسلمانوں کا حوصلہ بھی مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ ابتدائی آزمائش دراصل ایک الہی امتحان تھی، جس نے واضح کر دیا کہ فتح صرف تعداد سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور قیادت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب مسلمان دوبارہ ایک جگہ جمع ہوئے تو میدان حنین کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ اب خوف کی جگہ عزم اور استقامت نے لے لی، جو آگے آنے والے فیصلہ کن مرحلے کی بنیاد بن گیا۔ اب مسلمان گھبراہٹ کی حالت سے نکل کر منظم جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ پر کامل توکل کے ساتھ پیش قدمی کا دوبارہ مسلمانوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے بتدریج آگے بڑھنا شروع کیا۔ گھوڑ سوار دستوں نے دشمن کی تیر انداز صفوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، جبکہ پیادہ فوج مضبوط صف بندی کے ساتھ دباؤ بڑھایا۔ جو دشمن گھات کے ذریعے مسلمانوں پر برتری حاصل کرنا چاہتا تھا، اب مسلمانوں کی منظم واپسی اور ثابت قدمی کے سامنے
کمزور پڑنے لگا۔ قرآن میں بھی اس موقع کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے سکینت نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف نکال کر حوصلہ عطا کیا، دل مضبوط کیے، گھبراہٹ کو سکون میں بدل دیا اور مجاہدین میں دوبارہ ثابت قدمی پیدا کی اور مومنین کے دلوں کو مضبوط کیا۔ شدید مقابلے کے بعد حوازن اور ثقیف کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ ان کا ابتدائی حملہ جو گھات لگا کر کیا گیا تھا وہ بری طرح ناکام ہونے لگا اور وہ آہستہ آہستہ پسپا ہونے لگے۔ مسلمان لشکر نے نظم و ضبط کے ساتھ پیش قدمی کو مزید جاری رکھا اور دشمن کو وادی حنین سے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ بہت سے دشمن میدان چھوڑ کر اوتاس اور طائف کی طرف گئے۔ یوں جو لمحہ ابتدا میں آزمائش اور کمزوری کا منظر پیش کر رہا تھا، وہی بعد میں عظیم استقامت اور الہی مدد کی مثال بن گیا۔ مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ فتح صرف تعداد سے نہیں بلکہ ایمان، قیادت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ وادی حنین میں یہ واپسی نہ صرف ایک فوجی پلٹوار تھی بلکہ روحانی استقامت کا وہ مظہر تھی جس نے شکست کے خطرے کو ایک واضح فتح میں تبدیل کر کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی مقدار میں مال غنیمت اور قیدی حاصل ہوئے جو اس جنگ کے بڑے نتائج میں سے تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی طرف دستے روانہ کیے اور پھر طائف کا محاصرہ بھی کیا۔ غزوہ حنین کا انجام یہ ثابت کر گیا کہ وقتی آزمائش کے باوجود اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ فتح غرور کے بجائے توکل، صبر اور طاقت کا سبق بن گئی اور فتح مکہ کے بعد اسلامی اقتدار کو پورے عرب میں مزید مستحکم کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھا غزوہ حنین کا تاریخی اور حقیقی پس منظر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔